अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। CISSP डोमेन 3 और इसका आज पार्ट नंबर 20th 20वां पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। पार्ट नंबर 19 जो है ना उसको फिनिश किया था पॉइंट नंबर 171 के ऊपर, और अब पार्ट 20 को शुरू करूँगी पॉइंट नंबर 172। मुझे थोड़ा सा मेरी आवाज़ पर माज़रत कीजिएगा क्योंकि मेरा गला बहुत ख़राब है ना। तो जो है इसका जो है पार्ट 28 और पॉइंट नंबर 172 है लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी। प्लीज़ अपने नोट्स अपने सामने रखिएगा। नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, और विदाउट नोट्स आप लॉस्ट कर जाएंगे ना। Smartphones are another example of a low power environment low environment है ना। Cryptographers often design specialized hardware that is purpose built to implement lightweight cryptographic algorithm with a little power expenditure as possible। यानी एनर्जी सेविंग या लाइट पावर की चीज़ें की पूरी कोशिश होती है, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल होता है, इजी होता है कैरी करना, इजी होता है यूज़ करना, और फिर नेचुरली है ना बहुत ज़्यादा उसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, तो ये लाइट वेट क्रिप्टोग्राफी कहलाती है। अनदर स्पेशलाइज्ड यूज़ फॉर cryptography is in cases where you need very low latency. That simply means that the encryption and decryption should not take a long time ना। faster रहे, एनर्जी भी सेविंग हो, ये एक हमेशा से जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनती हैं उसमें ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और उस पर अमल करने की कोशिश की जाती है। पॉइंट नंबर आता है 173 होमोमॉर्फिक encryption. Privacy concern also introduce some specialized use cases for encryption. In particular, we sometimes have applications where we want to protect the privacy of the individual but still want to perform calculation on their data ना। बहुत आसान सी बात है कि होमोमॉर्फिक इंक्रिप्शन जो है ना वो बंदे की प्राइवेसी को भी बरकरार रखता है, और लाजमी उसके डेटा पे कैलकुलेशन भी करनी होती है, तो उसकी प्राइवेसी को रखते हुए डेटा पे कैलकुलेशन होती है ना। Homomorphic encryption technology allow this, encrypting data in a way that preserve the ability to perform computation on the data. फिर आता है पॉइंट नंबर 174 क्रिप्टोग्राफिक अटैक्स ना। उसका सबसे पहला अटैक जो इन्होंने बताया है वो एनालिटिक अटैक है। दिस इज़ एन algebraic manipulation that attempts to reduce the complexity of the algorithm. These attacks focuses on the logic of the algorithm itself ना। ये algebraic method से ये अटैक होता है ना। और ये कैसे अटैक होता है कि जो एल्गोरिदम जो है उसकी लॉजिक से ये खेला जाता है, क्योंकि जितनी भी ये क्रिप्टोग्राफी है और ये सब चीज़ें हैं ये मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है ना। फिर दूसरा आता है इम्प्लीमेंटेशन अटैक। दिस टाइप ऑफ अटैक दैट एक्सप्लॉइट्स वीकनेसेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्रिप्टोग्राफी सिस्टम ना। ये किस चीज़ को एक्सप्लॉइट करता है? उन कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करता है जो क्रिप्टोग्राफी सिस्टम में जब इम्प्लीमेंट क्रिप्टोग्राफी की जाती है ना तो उसकी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करता है, उसकी वीकनेसेस को निकालता है ना। फिर आता है स्टैटिस्टिकल अटैक।
an attack on a database to which users are allowed limited access. For example, access in order to calculate information such as averages. A statistical attack uses this information to discover data that is secret. ना یہ اٹیک کیا کرتا ہے کہ ڈسکور کرتا ہے ڈیٹا کو جو کہ سیکریٹ رکھا گیا ہو ڈیٹا نا، اور چونکہ یہ لمیٹڈ ایکسیس اس میں ہوتا ہے نا. پھر آتا ہے بروٹ فورس اٹیک جو ہم پیچھے بہت اچھی طرح سے پڑھ چکے ہیں. آر کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ سچ ایز اٹیک اٹیمپٹس ایوری پاسبل ویلڈ کامبینیشن فار کی اور پاس ورڈ. یہ کی اور پاس ورڈ کے کامبینیشن سے کھیلا جاتا ہے. پھر آتا ہے فالٹ انجیکشن اٹیک. ان دیز اٹیکس دا اٹیکر اٹیمپٹس ٹو کمپرومائز دا انٹیگریٹی of the cryptographic device by causing some type of external fault نا، اس کی انٹیگریٹی کو متاثر کرتے ہیں کیونکہ ہے نا مطلب تاکہ ماڈیفائی کر سکے نا ڈیٹا کو. فار ایگزامپل دے مائٹ یوز اے ہائی والٹیج الیکٹریسٹی، ہائی اور لو ٹیمپریچر اور ادر فیکٹرز ٹو کاز اے malfunction that undermines the security of the devices. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر کسی جگہ ہائی ہیٹ ہو جائے یا بہت لو ٹیمپریچر ہو جائے تو وہ بھی اٹیک کرنے کے لیے بہت ہی سوٹیبل ٹائم ہوتا ہے نا. تو یہ لوگ خود بھی لو ٹیمپریچر کر لیتے ہیں، الیکٹریسٹی کا والٹیج بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ جو اٹیکرز ہوتے ہیں نا ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، ان کو تو پیسہ ہی اسی بات سے ملتا ہے، تو وہ ہر طرح کی چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں نا. سائڈ چینل اٹیک. کمپیوٹر سسٹمز جنریٹ کیریکٹرسٹک فٹ پرنٹ آف ایکٹیویٹی such as changes in processor utilization, power consumption, or electromagnetic radiation. Side channel attack seeks to use this information to monitor system activity and retrieve information that is actively being encrypted. نا یہ سائڈ چینل یہ ہے کہ یہ اس کے فٹ پرنٹ سے جاتے ہیں نا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور پھر یہ جو ہے نا پاور کنزمپشن، الیکٹرو میگنیٹک ریڈیشن کے چینجز کو بھی دیکھتے ہیں. سائڈ چینل اٹیکس جو ہے نا یوز دا انفارمیشن کہ مانیٹر سسٹم کی ایکٹیویٹی اور ریٹریو جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ مطلب وہ اس کو وہ کتنی ایکٹیو ہے جب انکرپشن کیا جاتا ہے. پھر آتا ہے ٹائمنگ اٹیک نا. آر این ایگزامپل آف اے سائڈ چینل اٹیک ویئر دا اٹیکر میجر پریسائسلی ہاؤ لانگ کرپٹوگرافک آپریشن ٹیک ٹو کمپلیٹ نا. یہ جو ہے بالکل سائڈ چینل والا اٹیک ہی ہے جو میجر کرتا ہے نا، یعنی ایکیوریسی کے ساتھ میجر کرتا ہے پریسائسلی کہ کتنی دیر کرپٹوگرافک آپریشن لیتا ہے کمپلیٹ ہونے میں نا. پھر آتا ہے پوائنٹ نمبر 175 فریکوینسی انالیسز اینڈ سائپر ٹیکسٹ اونلی اٹیکس نا. اس کی بھی ایک لمبی لسٹ ہے. In many cases, the only information you have at your disposal is the encrypted ciphertext message, a scenario known as the ciphertext only attack. In this case, one technique that proves helpful against simple ciphers is frequent analysis, counting the number of time each letter appears in the ciphertext نا. یہ جو اٹیک ہوتا ہے نا یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ جو اٹیکرز دیکھتے ہیں کہ کتنی دفعہ جو ہے نا ایک لیٹر کا استعمال کیا گیا ہے نا.
اور یہ پوری ایک سائنس ہے جو سمجھنے کی ہے. خیر بہرحال یہاں پر تو ہمیں ہر چیز کو بریف لے کر گزرنا ہے. تو یہ بس سمجھ لیں کہ یہ سائپر ٹیکسٹ جو ہوتا ہے نا، یہ اٹیکر دیکھتا ہے کہ ہر لیٹر جو ہے وہ کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے نا. پھر اس کے پوائنٹس یہ ہیں کہ نون پلین ٹیکسٹ. ان دا نون پلین ٹیکسٹ اٹیک دا اٹیکر ہیز اے کاپی آف دا انکرپٹڈ میسج along with the plain text message used to generate the cipher text. ٹھیک ہے، ان کے یہ جو پلین ٹیکسٹ اٹیک ہے نا، ان کے پاس کاپی ہوتی ہے انکرپٹڈ میسج کی بھی اور پلین ٹیکسٹ میسج کی بھی نا. تو پھر وہ جنریٹ کرتے ہیں اسی کے اوپر سائپر ٹیکسٹ نا. دس نالج گریٹلی اسسٹ دا اٹیکر ان بریکنگ ویکر کوڈز نا. پھر وہ ویکر کوڈز کے پیچھے جاتے ہیں اور انہیں اٹیک کرتے ہیں. پھر آتا ہے چوزن پلین ٹیکسٹ. دس اٹیک دا اٹیکرز obtains the ciphertext corresponding to set a plain text of their own choosing. This allows the attacker to attempt to drive the key use and thus decrypt other messages encrypted with that key نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ والا اٹیک ہے کہ جو ہے نا اٹیکر جو ہوتا ہے نا وہ خود اپنا پلین ٹیکسٹ کو چوز کرتا ہے اور ہے نا اس طرح سے کی کا استعمال کرنا اور پھر اس کی سے ڈیکرپٹ کرنا میسج کو اور اسی کی کے ساتھ انکرپٹ پھر میسج ہونا نا. پھر آتا ہے چوزن سائبر ٹیکسٹ. In this attack, the attacker has the ability to decrypt chosen portion of the cybertext message and use the decrypt portion of the message to discover the key نا. اس اٹیک کے اندر کیا کرتا ہے اٹیکر کہ وہ ڈیکرپٹ کر لیتا ہے، اس کے مطلب میسج کے کچھ پورشن کو وہ ڈیکرپٹ کر لیتا ہے اور پھر اس طرح سے جو ہے نا وہ and use the decrypt portion of the message to discover the key اور وہ کی فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے. پھر آتا ہے meet in the middle. Attackers might use a meet in the middle attack to defeat encryption algorithm that use 2 rounds of encryption. 2 راؤنڈ انکرپشن کے یوز کرتے ہیں اور بیچ میں ہے نا جا کر کے ہے نا مڈل میں اس کو ڈیفیٹ کرتے ہیں انکرپشن الگورتھم کو نا. اب آتا ہے مین ان دا مڈل. مین ان دا مڈل اٹیک ملیشیس انڈیویجول سٹس بٹوین 2 کمیونیکیٹنگ پارٹیز. بیٹھتے ہیں ان بٹوین 2 کمیونیکیشن پارٹیز کمیونیکیٹ کر رہی ہیں نا، ان کے بیچ میں آتے ہیں and intercept all communication. ٹھیک ہے. The attacker responds to the originator's initialization request and set up a secure session with the originator نا. کیا کرتا ہے اٹیکر؟ رسپانس کرتا ہے اوریجنیٹر کی جو ریکویسٹ ہوتی ہے اس کو اور پھر سیٹ اپ خود ہی کر لیتا ہے سیشن کو اوریجنیٹر کے ساتھ نا. Be careful not to confuse the meet in the middle attack with the man in the middle attack. They may have similar names but they are quite different نا. پھر آتا ہے برتھ ڈے. This attack also known as a collision attack. یہ توڑتا ہے ڈیٹا کو. اور پھر آتا ہے reply. This attack is a form of network attack in which valid data transmission is maliciously repeated or delayed نا. reply attack کیا ہوتا ہے؟ یہ نیٹورک اٹیک جس میں ویلڈ ڈیٹا جو جا رہا ہے نا ٹرانسمیشن اس کو ملیشیسلی ریپیٹڈ کرتا ہے اور اس کو ڈیلے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں پوائنٹ نمبر 175 پر اس کو فنش کرتی ہوں کیونکہ میں ایک ساتھ بہت زیادہ نہیں بول سک رہی ہوں.
تو انشاءاللہ میں ہے نا پارٹ نمبر 21 کو جو ہے نا پوائنٹ نمبر 176 سے شروع کروں گی، اور میں پارٹ نمبر 20 کو پوائنٹ نمبر 175 کے اوپر جو ہے نا فنش کرتی ہوں۔ تھینک یو فار لسننگ۔ السلام علیکم۔